السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام طلباء و طالبات کا، خواتین و حضرات کا بہت زیادہ استقبال ہے اور خیر مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان۔ آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم علامہ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے سے متعلق اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال جانیں گے اور ساتھ ہی اس کے اشعار کی تشریح بھی سمجھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور کمنٹس ضرور دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کی۔ تو اس نظم کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام، دوسرے مجموعہ کلام بال جبریل سے لی گئی ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا کی طرف منتقل کیا گیا تو روح ارضی نے یعنی دنیا کی روح نے ان کا استقبال کیا اور یہاں کی تمام چیزوں سے روشناس کرایا اور آپ کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات اور آپ کی فطرت کی خوبیاں بیان کی۔ اس سے پہلے ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ اس نظم میں وہاں پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کرتے ہوئے آپ کی عظمت اور بڑائی اور آپ کی برتری اور آپ کی اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے ان تمام چیزوں کا بیان کیا تھا اور گویا کہ گنگان کیا تھا۔ اور یہاں پر اب روح ارضی یعنی کہ زمین کی، دنیا کی روح آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ کی زندگی کیسے ہونے والی ہے، آپ کے ساتھ کون کون سے مرحلے پیش آنے والے ہیں، جن میں یہ وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر خوشیاں ہیں، عزت ہے، کامیابی ہے، سہولت و آسانیاں ہیں اور یہاں پر جی کے بہلانے کے کئی سامان ہیں۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پر محنت و مشقت بھی کرنا پڑے گی اور آپ کو رنج اور غم بھی سہنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو بے وفائی اور جدائی کے مرحلوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام دنیا کی چیزوں سے اور پیش آنے والے آئندہ کے حالاتوں سے آدم علیہ السلام کو دنیا کی روح گویا کہ روشناس کراتی ہے، باور کراتی ہے، خبردار کرتی ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے آدم کی اولاد، انسان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اور اونچا مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یوں ہی بیکار تفریح کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اور لا یعنی بے نتیجہ، بے فائدہ کاموں کے کرنے میں اور بیکار جو ہے وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو تمام چیزوں پر فوقیت بخشی گئی ہے اور تم کو اعلیٰ اور افضل بنایا گیا ہے، تم کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ تمام مخلوقات جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں ان سب پر تم کو سبقت اور فوقیت حاصل ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا گویا کہ مالک بنایا ہے، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں اور تم آخرت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، جس کو قرآن کے اندر یوں فرمایا اللہ پاک نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اب ہم اس نظم کے جو بند ہیں اور ان کے اشعار ہیں اس کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلا بند
جو اس نظم کا ہے، جو ہماری ٹیکسٹ بک میں لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ان دو مصروں میں روح ارضی آدم علیہ السلام سے خطاب ہو کر کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف لا ہی چکے ہیں اور اب یہاں پر دنیا میں آپ کو وقت مقررہ تک رکنا ہی ہے، ٹھہرنا ہی ہے، تو پھر آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ کیسا زبردست بلند و بالا اور اونچا آسمان ہے اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی زمین ہے، اور یہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو بھی ذرا دیکھیے، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اور آدم علیہ السلام یہ دنیا کی تمام تر چیزیں جو ہیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوٹ میں، پردے میں گویا کہ چھپ گیا ہے۔ آپ کے اور اللہ پاک کے درمیان میں یہ تمام چیزیں حائل ہو گئی ہیں، لیکن آپ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی بڑائی و کبریائی اور عظمت اور ان کے کیسے بہترین خلقت بنانے کو یعنی کہ سوچیں اور سمجھیں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، گویا کہ اللہ کا دیدار کریں۔ بےتاب نہ ہو معرکہ بھی مورجہ دیکھ، اور بے چین و بے قرار نہ ہوں اور کسی قسم کے اندیشوں میں نہ آپ پڑ جائیں، بلکہ یہاں اب دنیا میں جبکہ آپ آ ہی چکے ہیں تو یہاں کے نشیب و فراز اور یہاں کی اونچ نیچ، تمام جو ہے نفع نقصان کی باتیں اور یہاں کی امید اور خوف کے بیچ جو مسلسل جنگ چھڑی ہوئی ہے، اسی کے درمیان میں اب آپ کو اپنا وقت گزارنا ہے۔ دوسرا بند ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ یہ دنیا اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے تصرف میں، آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری آپ کی خدمت کے لیے ہیں، اور یہ چاہے کہ پہاڑ ہوں، ریگستان ہوں، سمندر ہوں، دریا ہوں، چرندے پرندے اور درخت ہوں، میدان ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ جو نفع نقصان ہے، اور یہ جو کاموں کے بننے کی امید ہے اور کاموں کے بگڑ جانے کا جو خوف ہے، نقصان کے پہنچ جانے کا جو خوف ہے، اس کی جنگ تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہی پڑے گا۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور گردوں کے ستارے، نالندہ تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تلک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر احرسا دیکھ۔ روح ارضی ان اشعار میں آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ سارا زمانہ اور وقت آپ کے آنکھوں کے اشارے پر کام کرے گا، اور دور، بہت دور جو ستارے ہیں آسمان کے، وہ آپ کی کارکردگی دیکھیں گے، آپ کے عمل کو دیکھیں گے، اور آپ کی ترقی اور آپ کی کامیابیوں کو ضرور دیکھیں گے۔ اور آپ کا یہ جو تخیل ہے، یہ جو آپ کی سوچ اور فکر ہے، آپ کا جو امیجنیشن ہے، یہ تو سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرا اور ان کے پھیلاؤ سے بھی زیادہ بڑا پھیلا ہوا، اور اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو گویا کہ لامحدود ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا خیال، اور اس صلاحیت سے
اور آپ کی آہوں سے جو آپ اللہ کے سامنے گریہزاری کریں گے، جو آپ رونا دھونا اللہ کے سامنے کریں گے، یعنی کہ اپنی کمزوری کو رکھیں گے اور اللہ سے جو مددیں مانگیں گے، تو یہ آپ کی وجود سے نکلنے والی جو آہیں ہیں، یہ اس کی چنگاریاں فلک تلک یعنی کہ آسمانوں کی بلندیوں تک گویا عرش معلی پر اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچ جائیں، اور آپ اپنی جد و جہد اور آپ اپنی انتھک محنت کے ذریعے سے اپنی منزلوں کو اور اپنی کامیابیوں کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آبادی ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ آدم علیہ السلام سے روح عرضی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ سورج کی آب و تاب سے زیادہ آپ کے وجود کی ایک چنگاری ہے، یعنی یہ جو سورج اتنا طاقتور ہے کہ ساری دنیا کے اندھیرے کو پل بھر میں دور کر دیتا ہے، اور اتنا مؤثر ہے کہ یہ جو اس کی جو تپش ہے یہ ہر ایک کو محسوس ہو جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی آپ کے آگے کمتر ہے، ہیچ ہے، اور آپ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلند ہیں، اور آپ کے وجود میں، آپ کے فکر و خیال میں اور آپ کی محنت کے نتیجوں میں ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، یعنی آپ خود ایک دنیا کو تعمیر کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ آدم علیہ السلام یہ دنیا کی تمام چیزیں اور یہ نظارے اور یہ بے شک جنت سے اور وہاں کی چیزوں سے کوئی مقابلہ نہیں رکھتی، اور آپ نے تو وہ سب چیزیں برتی ہیں، تو بے شک آپ کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور خود آپ تو گویا کہ ایک جنت ہی کا وجود ہیں۔ اے پی کر گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ اور اب یہاں پر آپ اپنی مسلسل کوششوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے لیے جنت کی تعمیر خود کر سکتے ہیں۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خون ریز کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ آدم علیہ السلام سے روح عرض کہتی ہے کہ آپ کے وجود کے ہر ساز کے ہر تار میں ایک نغمہ ہے، گویا کہ آپ کے اندر محبت اور انسانیت اور ہمدردی اور اخلاق اور نفع رسانی دوسروں کے لیے یہ ازل سے رکھی گئی ہے، اور اسی کو یوں کہا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عبادت کو کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ روح عرضی آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ کے اندر شروع ہی سے آپ کے وجود میں، آپ کے وجود کے ہر ساز کے ہر تار میں نغمہ و محبت، ہمدردی و بھائی چارہ، خلوص، یہ تمام صلاحیتیں اور یہ تمام خوبیاں رکھی گئی ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں، بہت کم دوسروں کو دکھ و تکلیف دینے والے ہیں، اور یہ آپ کی بہت بڑی اور اعلیٰ اور افضل خوبی ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ اور آپ کے اندر بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں، اسرار چھپے ہوئے ہیں، اور آپ تو سب سے پرانے گویا کے بت ہیں اسرار کے، راز اور رازداری کے، اور آپ بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں، اور آپ اپنی تقدیر، اپنی تدبیر سے
اور محنت اور حوصلے اور اپنے جذبے سے اور اپنے تخیل سے خود لکھنے والے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ کے اندر تو ایسی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور آپ تو بہت ہی باکمال ہیں۔ اور یہ یوں بھی کہا کہ تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ سبق پورا ہوا۔ جاتے جاتے پھر ایک بار آپ سے سبھی سے درخواست ہے کہ لائک، شیئر، سبسکرائب، بیل آئیکن کو دبانا اور کمنٹس یہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔